بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان کہاں ہیں؟ بالآخر پتہ چل گیا ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں عام سماعت ہوئی ہے۔ آئی جی پنجاب نے کس طرح بڑے واضح انداز میں سارا ملبہ ایجنسیز پر ڈالا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آج کیا وارننگ جاری کی ہے اور کیا آئندہ 48 گھنٹے میں عمران ریاض کی بازیابی کا چانس موجود ہے، اس پر بھی ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور آپ کو علم ہے کہ جس انداز کے اندر اس وقت نگران حکومت کا ٹنیور مکمل ہو چکا ہے اور پرویز الہی کو دوبارہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر بحال کیا جائے، شیخ رشید کی درخواست پر بھی آج لاہور ہائی کورٹ میں عام سماعت ہوئی ہے۔ ان دونوں سماعتوں کا حوال آپ کے سامنے رکھنا ہے، لیکن پورے پاکستان کے اندر ایک بڑی بے یقینی کی کیفیت ہے۔ تمام عدالتوں کے اندر سے جب رہائی ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو ایک مرتبہ رہا کیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ گرفتار بھی نہیں کیا جاتا اور اغوا کر لیا جاتا ہے، اور پولیس کی کسٹڈی کے اندر جو رہنما ہیں وہ جن کے بھی حوالے کیے جاتے ہیں بعد عدالتوں کے اندر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ آج ملک عامر ڈوگر ملتان سے آپ کو علم ہے ایم این اے ہیں، تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں، ان کو بھی آج رہا کیا گیا، لیکن ساتھ ہی دوبارہ گرفتار کر لیا۔ شری مداری کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج علیحدہ پوری جو پولیس ہے اس کو طلب کیا گیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کیا ہوا۔ اب عمران ریاض کا کیس بھی اسی نوعیت کا ہے، لیکن سب سے عام سوال یہ ہے کہ جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت ختم ہوئی تو آئین کے مطابق 90 دنوں میں الیکشن ہونا ضروری تھا، لیکن وہ الیکشن نہیں ہوا، اور جو اس وقت پنجاب کے اوپر نگران حکومت کی آڑ میں چند بدماش قسم کے لوگ بغیر ان کو اس انداز میں بٹھایا گیا ہے کہ وہ اس وقت حکومت کرنے کی بجائے پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق ہیں، خواتین کے حقوق ہیں، ان کی پامالی کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ معاملہ ہے جس پر شیخ رشید نے آج درخواست جمع کروائی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور اس درخواست کی جو سماعت ہوئی ہے اس کا کچھ احوال آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ درخواست کے اندر اصطلاح کی گئی ہے چونکہ نگران حکومت 90 دنوں کے لیے ہوتی ہے، 90 دن جب پورے ہو جائیں تو نگران حکومت برقرار نہیں رہ سکتی۔ تو اس پر جو وکیل ہیں ان سے پوچھا گیا تو پھر آپ کیا حکومت کرے گا اگر نگرانوں کو ہٹائیں گے؟ تو انہوں نے موقف اپنایا کہ پھر پرویز الہی وزیر اعلیٰ کے عہدے پر بحال ہو جائیں گے۔ اب اس کے اندر جو ہے وفاقی حکومت سمیت گورنر پنجاب کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں آج لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، اور کہا گیا ہے کہ جب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے تو اس طرح حکومت کس طرح آپ سنبھال سکتے ہیں۔ تو اس وقت آئینی طور پر ایک بالکل بے آئین انداز کے اندر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں کام کر رہی ہیں، اور پنجاب کی پولیس ہو، دیگر ادارے ہوں، جس طرح بغیر طاقتور حلقے وہ ایک پورے سیاسی جماعت کو کچلنے کا جو کام ہو رہا ہے اس کی اس وقت چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو الیکٹڈ نہیں ہیں، انہوں نے عوام کے سامنے جانا نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو جہاں سے بھی لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے، پھر اگلا ادارہ پکڑ لیتا ہے اور اس کی ذمہ داری کسی پر بھی نہیں ہوتی۔ عدالتوں کو اس وقت یہ حکومت ننگی ہو چکی ہے، یعنی کوئی بھی معاملہ ہو نہ وہ ماننے کے لیے تسلیم، نہ اس حکم پر عمل درآمد کرتے ہیں، ججز کو تقسیم کر دیا ہے، آپس میں لڑا دیا ہے، اور ایسا ایک بے آئین قسم کا پاکستان اس وقت چل رہا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ اور جس طرح پولیس کی وردی میں ملبوس اور کچھ اور سرکاری اہلکاروں نے پاکستان میں انسانی حقوق کو رون ڈالا ہے، اور جس طرح ایک کھلی جارحیت کی جا رہی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان پر کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا گیا، کوئی محکمانہ کارروائی نہیں کی گئی۔ یہ مزید اس حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں۔ عمران ریاض خان کیس کی آج لاہور ہائی کورٹ میں بڑی عام سماعت ہوئی ہے، اور اس سماعت نے ایک تو کل جو آپ کو بتایا تھا، اور یہ خبر چونکہ جو دی گئی تھی وہ میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ صاحب کی طرف سے دی گئی تھی، جو کل انہوں نے کہا کہ کل کی عدالتی کارروائی میں عمران ریاض کے وکلاء کی طرف سے سرپرائز کا انتظار کریں۔ کل کا دن کیس میں بہت کچھ سامنے لانے والا ہے، ورنہ منگل تک کارروائی گئی تو سرپرائز منگل کو میں خود دوں گا۔ پولیس و جیل پولیس کی جعلسازیوں کا منطقی انجام قریب ہے، ثبوت تیار ہے۔ تو میاں علی اشفاق بیرون ملک ہیں، ظاہر ہے کل تک تو انہوں نے پہنچ جانا ہے، اور آج وہ پہنچ جائیں گے اور کل عدالتی کارروائی کا حصہ ہوں گے۔ لیکن آج جو سماعت ہوئی ہے
اس کے اندر جو آئی جی پنجاب ہیں انہوں نے وہی گیم کرنے کی کوشش کی ہے. بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس امیر حسین بھٹی روزانہ ریمارکس دے دیتے ہیں لیکن وہ اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کرتے. ہمارا بدقسمتی سے پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اتنا اپاج اور کمزور ہے کہ یہاں پر سب ایک دوسرے کو ماموں بناتے ہیں, ٹائم دیا جاتا ہے اور بہت سارا ٹائم انصاف کو قتل عام کا وہ مرتکب ہوتا ہے, لیکن بہرحال یہ ٹائم دینا ہوتا ہے, یہ عدالتی پریکٹس ہے. لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک تو چیف جسٹس نے آج ریمارکس دیے کہ واضح ہے کہ صحافی عمران ریاض کو اگر کچھ ہوا تو یہ سب افسران ذمہ داران ہوں گے. میں عمران ریاض کی زندگی کی دعا کر رہا ہوں, اللہ کرے وہ محفوظ ہو. اب یہ ایک بات انہوں نے کی ہے کہ جو آئی جی او یا دیگر افسران وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے, لیکن میں آپ کو بتاؤں گا آگے انہوں نے کہا کہ اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ چھاپا پولیس نے نہیں مارا. ان کے گھر پر آپ کو علم ہے کہ ایک طرف سیال کوٹ سے ایئرپورٹ سے ان کو گرفتار کیا گیا اور دوسری طرف جو ہے وہ آئی جی پنجاب صاحب کہہ رہے ہیں چھاپا ہم نے نہیں مارا. جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کو مطلوب نہیں تھا تو پولیس کیوں گئی, اس پر بھی آج آئی جی پنجاب کا جو جواب ہے وہ انتہائی معنی خیز تھا. انہوں نے کہا کہ چھاپا پولیس نے نہیں مارا, ہمیں عمران ریاض مطلوب نہیں تھا. چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ پیش رفت نہیں دکھا رہے تو آپ کے خلاف کارروائی شروع کرتا ہوں, جس پر آئی جی پنجاب نے کہا کہ ہم نے تمام ایجنسیوں سے رابطہ کیا, میٹنگز کی, کسی بھی ایجنسی کے پاس عمران ریاض موجود نہیں ہے. اب یہ جو جملہ ہے اس سے بعد لوگوں نے مانا لیا کہ شاید ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے تمام جو ایجنسیز ہیں ان کو کلین چٹ دے دی ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ تمام ایجنسیز نے ان کو بتایا ہے کہ عمران ریاض ان کے پاس موجود نہیں ہے. تو وہ لوگ جو نمبر 1 ایجنسی کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو بتاتے ہیں کہ جہاں جہاں حملے ہوئے ہیں جیو فینسنگ ہو گئی ہے وہاں سے ہم نے دیکھ لیا ہے, اتنے دہشت گرد تھے, اتنے یہ تھے, ہم نے صحافیوں کو بھی اٹھا لیا, ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو بھی اٹھا لیا, تو وہ کیا یہ لوگ نہیں ٹریس کر سکتے تھے کہ ایجنسیوں پر ملبہ پڑ رہا ہے؟ تو الٹیمیٹلی جو آج انہوں نے بتایا کہ چھاپا ہم نے نہیں مارا بلکہ ایجنسی نے ہم سے مدد طلب کی تھی, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو پولیس نے یہ تسلیم کر لیا کہ چھاپے کے اندر وہ شامل تھی, دوسرا یہ کہ جو ایجنسیز ہیں ان کی انوالومنٹ بھی عمران ریاض کیس کے اندر انہوں نے ثابت کر دی ہے. اب یہ سارے کس طریقے سے گیم کر رہے ہیں؟ آئی جی پنجاب نے کہا کہ ہم نے آف دی ریکارڈ سب سے رابطے کیے, یعنی ایجنسی سے. عدالت وزارت دفاع اور داخلہ کو نوٹس کر دے تو معاونت ہو سکے گی. ہم پر شک کیا جا رہا ہے کہ کہیں ہم ملوث ہیں, شک تو نہیں کیا جا رہا, آپ پوری کولابوریشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, سب ملی بھگت سے ہو رہا ہے اور یہ ہر اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. لیکن جس طرح اس وقت پاکستان میں عوام پر ڈنڈا چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ ذرا خاموشی کے ساتھ بعض چیزیں کر دیتے ہیں. چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ عدالت کی کوشش ہے کہ عمران ریاض کو بحفاظت بازیاب کروایا جا سکے. عدالت کے لیے عمران ریاض کی حفاظت زیادہ اہم ہے. اگر خدا نخواستہ عمران ریاض کو کچھ ہوا تو میں نے سارا ریکارڈ رکھ لی ہے. آئی جی پنجاب سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کو ایک موقع اور دیتا ہوں, اگر عمران ریاض کو نقصان ہوا تو پھر کسی کی معافی نہیں ہوگی. مزید مہلت مانگی گئی اور کل تک کی جو تاریخ ہے وہ دوبارہ مقرر کر دی گئی ہے. لیکن ایک سوال چیف جسٹس نے کیا کہ ڈی سی سیالکوٹ اور عمران ریاض کو گرفتار کرنے والا ایس ایچ او آیا ہے, جس پر آئی جی پنجاب نے جواب دیا کہ عمران ریاض کو بازیاب کرنے کے لیے تاحال کامیابی نہیں ملی, اس لیے وہ جو ہے وہ ظاہر نہیں تھے. اب یہاں اس پورے معاملے کے اندر جو ادر صدیق ایڈوکیٹ صاحب آج پیش ہوئے ہیں انہوں نے ایک بات بتائی ہے اور وہ اطمینان بخش ہے, یعنی یہ ایک خوشی کی خبر ہے اور ایک سوگ کی خبر ہے. خوشی کی خبر یہ ہے کہ عمران ریاض خان الحمدللہ زندہ ہیں اور وہ بخیریت ہے. یہ ان کے وکلاء کو اور جو قریبی لوگ ہیں ان کو بتا دیا گیا, اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے چند دنوں سے اس حوالے سے حوصلہ افزا رپورٹس آ رہی ہیں اور اس کی جو تصدیق ہے وہ خود کر رہے ہیں. لیکن آفیشلی جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ حکومتی حساس ادارے عمران ریاض خان کو باہر نہیں نکالنا چاہتے اور وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. لیکن یہ بڑا امتحان چیف جسٹس امیر حسین بھٹی کا ہے. اس وقت عدالتوں کو جس طرح ڈنکے کی چوٹ پر وہ ایک روندا جا رہا ہے, احکامات کو, آئین کو تباہ کیا جا رہا ہے, قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, تو عدالتی اور ریٹ تو موجود ہی نہیں ہے. ان حالات کے اندر آپ عمران ریاض خان آئندہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر گھر واپس بھی آ سکتے ہیں, جس کے کم از کم جو ان کے وکلاء اور دیگر دعویٰ کر رہے ہیں. میاں علی اشفاق صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے پاس کچھ ثبوت ہیں. جن لوگوں نے یہاں ایئرپورٹ کے اندر جو موجود تھے
چھاپے کے اندر بھی وہی لوگ تھے. پھر جو آواز ہے وہ آ گئی ہے کہ وہ رابطے میں تھے. جو لاہور کے اندر عمران ریاض خان کے گھر پر حملہ آور تھے اور جو وہاں ان کو وہ نہیں ملے تو وہ ایئرپورٹ پر, سیالکوٹ ایئرپورٹ پر وہ رابطے میں تھے. اور ایک گفتگو بھی ایسی بتائی جا رہی ہے کہ جس کے اندر شاید اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے کہ کال آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہمارا جو ٹاسک ہے وہ سیالکوٹ سے مل گیا, لہذا ہم سیالکوٹ جا رہے ہیں. تو اس طرح کی جو آواز ہے اور ریکارڈنگ اور بہت ساری اور چیزیں یو ایس بی کے اندر موجود ہیں. تو آج اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے بتایا ہے کہ ہمیں یہ خبر مل گئی ہے اور بعض دوستوں نے دیکھا بھی ہے, ملے بھی ہیں کہ عمران ریاض خان بخیریت ہیں, لیکن جب تک وہ بازیاب نہیں ہوتے اس وقت تک جو ہے وہ نہیں پتا. اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ ہمیں پتا چل گیا ہے کہ وہ لاہور میں ہی موجود ہے. تو یہ کم از کم خبر جو ہے خوش آئند بھی ہے, لیکن ساتھ ہی جس طرح اس وقت سیاسی حالات ہیں اور عمران خان اور تحریک انصاف کو جس طرح زیر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے, عمران ریاض کی بہت بڑی فالوئنگ ہے, تو اس لیے شاید حکومت اور کچھ ادارے ڈرے ہوئے ہیں ایک صحافی سے کہ اس کی آواز کو دبایا جائے تاکہ پاکستان کی عوام بیدار ہو رہی ہے. اور جس طرح ان کو تمام کالے کرتوتوں کا پتہ ہے, مزید جو ہے اس کے اندر عمران ریاض اضافہ کرے گا, اس لیے نہ اس کو بیرون ملک جانے دیا گیا اور نہ پاکستان کے اندر آزاد رہنے دیا گیا. ایک عجیب قسم کا جنگل کا قانون ہے جس میں اس وقت جو ہے وہ درندے وہ ڈانس کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت کرے. تو بہرحال ایک اچھی خبر یہ ہے کہ وہ بخیریت ہے اور دوسری بری خبر یہ ہے کہ وہ ابھی تک رہا نہیں ہوئے, کل تک کی مہلت ہے. اور میاں علی اشفاق اس پنڈاری سے کون سا سانپ نکالتے ہیں جس کا سب کو انتظار ہے وہ آپ دیکھیں گے اور میں بھی آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.